أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے گزشتہ امتوں نے اپنی طرف سے کچھ عبادات، کچھ طور طریقے کو اختیار کیے ہوئے تھے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خود ساختہ چیزیں بنا کر اپنی دنیاوی زندگی کو بھی اپنی پسند سے گزار لینا اور اللہ کو راضی کر لینا دور جاہلیت کا یہ طریقہ تھا جس کی بھرپور تردید اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کی. کچھ مثالوں کے ساتھ کچھ ایسے طور طریقے ان کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کیا تھا. امت محمدیہ کے اندر بھی بعین ہی یہی طریقہ اور یہی سوچ اور فکر اور یہی انداز پایا جاتا ہے، اور آج کا مسلمان بھی اسی جاہلیت کے طریقے پر قائم و دائم ہے. اور سب سے زیادہ ہدایت یافتہ اور کامیاب اپنے آپ کو سمجھتا ہے جس طرح ان لوگوں نے سمجھ رکھا تھا. چنانچہ مخصوص ایام میں مخصوص اعمال، مخصوص طریقے اور اپنی پسند اور اپنی چاہت کا انداز دور جاہلیت کے طرح آج بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہے. مثلا یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے. رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے. اس مہینے میں بھی لڑائی جھگڑا، قتال، فسق و فجور اور گناہ یہ حرام ہے. اس مہینے کا احترام ہم سے زیادہ دور جاہلیت میں بھی ہوا کرتا تھا. چنانچہ اس مہینے کے حوالے سے بھی اس دور جاہلیت میں کچھ مخصوص چیزیں اور اعمال ان کو اختیار کیا جاتا تھا، اور یہی چیزیں، یہی مخصوص اعمال، مخصوص عبادت کے طریقے اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، ہر طرح کے نقصانات سے بچنے کے لیے اور ہر طرح کے فوائد کے حصول کے لیے مسلمان بہت کچھ کرتا نظر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس رجب کے مہینے میں بھی مشرکین مکہ کا کوئی خاص انداز تھا
جس کا رد پیغمبر علیہ السلام نے کیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لا فرع ولا عتیرہ، دو باتیں آپ نے بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ فرع اور عتیرہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب جاہلانہ اور مشرکانہ امور ہیں، اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں، لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ فرع یہ اصل میں غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا تھا، اور وہ ایسے کہ کسی بھی اونٹ، گائے یا بکری کا پہلا بچہ، اس کو یہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کر دیا کرتے تھے، تاکہ اس جانور کے نفع سے اور اس جانور کی آئندہ آنے والی نسل سے ہم بھرپور طریقے سے فائدہ حاصل کر سکیں اور کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ تو ہر جانور سے پیدا ہونے والا پہلا بچہ اسے یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا کرتے، اس کے لیے وقف کر دیا کرتے۔ عتیرہ، اسے وہ رجبیہ بھی کہا کرتے تھے۔ رجبیہ اس لیے کہ رجب کے مہینے میں وہ اپنے جانور کو اپنے بتوں کے نام پر قربان کر دیا کرتے، غیر اللہ کے لیے قربان کر دیا کرتے۔ حرمت والا مہینہ ہے، اور اللہ کی رضا اور اس کے حصول کے لیے، ہر طرح کے نقصانات سے بچنے کے لیے، اور پورا سال فراخی رزق اور برکت کے حصول کے لیے اس رجب کے مہینے میں ایک جانور وہ ان بتوں کے نام خاص کر دیا کرتے، ذبح کر دیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا عتیرہ، اس رجبیہ، اس غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی جائز ضرورت نہیں۔ تو یہ رجب کے مہینے کا احترام اس دور میں بھی تھا، اور آج بھی مسلمان ہر مہینے کی مناسبت کے ساتھ ساتھ اسی مہینے میں اس طرح کی رسومات، خرافات اور بدعات ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ایمان سے خالی کر دیتی ہیں، اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ غیر اللہ کے نام پر مشرکوں کا یہ عمل، اسے اللہ رب العالمین نے بھی بڑا شرکی عمل قرار دیا، اور اس کام کو حرام کاموں میں سے ایک کام قرار دیا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات اس پر شاہد ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جو چار چیزیں صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حرام کی، مردار تم پر حرام ہے، ہر طرح کا مردہ جانور، ہر طرح کا مردار، سوائے اس کے کہ جسے اللہ رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے لیے حلال قرار دیا۔ بہتا ہوا خون، اس کو حرام قرار دیا، سوائے اس کے جسے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کی وحی کی روشنی میں ہمارے لیے جائز قرار دیا۔ خنزیر کا گوشت، اس کو حرام قرار دیا مطلقاً، کوئی گنجائش نہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ ذبیحہ، ہر وہ جانور کہ جس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173، سورۃ المائدہ اس کی ابتدائی آیات میں سے تیسری آیت، سورۃ الانعام
طرح یہ متعدد مقامات ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو بڑی صراحت سے حرام قرار دیا۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ اے نبی نے بتا دیجیے، پیغمبر علیہ السلام آپ نے سمجھائیے، آپ نے خود یہ فرمایا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ کہ جو اللہ نے تمہارے کھانے پینے کے لیے رکھی ہیں ان میں سے کسی کو حرام قرار دیا جائے مگر یہ کہ وہی 4 چیزیں جن کا ذکر اس سے پہلے ہم نے کیا۔ یہاں بھی وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، ہر وہ ذبیحہ، ہر وہ چیز اور جانور جسے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے۔ حالانکہ مشرکین مکہ کا بھی اصل مطلوب یہی ہوتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن اس کو راضی کرنے کا، اس کی عبادت کرنے کا طریقہ غلط تھا، اور بتایا گیا کہ یہ عبادت نہیں، یہ شرک ہے، یہ حرام کاموں میں سے ایک کام ہے کہ تم غیر اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کرو۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر مختلف ایام میں مختلف بزرگوں اور ہستیوں کے نام پر ان کی رضا کے لیے، تاکہ ان کو راضی کریں اور ان یہ اللہ کو راضی کر دیں اور ہم ہر طرح کے نقصان سے پورا سال محفوظ ہو جائیں، بچ جائیں۔ وہی طریقہ اور اسی طریقے کو آج مسلمانوں نے بھی اختیار کیا، چنانچہ مختلف مہینوں کے اندر غیر اللہ کے نام پر یہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یہ دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، نذر و نیاز کے یہ اہتمام کیے جاتے ہیں جن کو صریحاً اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ پیغمبر علیہ السلام کی واضح حدیث، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت ہو اس انسان پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ آج اس میں تعبیر کر دی جاتی ہے کہ ہم غیر اللہ کے لیے نہیں بلکہ ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس اعتبار سے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اس پر آپ 1000 دفعہ اس پر اللہ کا نام لیں، آپ کی نیت، آپ کا ارادہ اور آپ کے دل میں کیا ہے، اللہ رب العالمین اسے دیکھتا ہے کہ آپ کا اصل مطلوب کسی ہستی کو، اللہ کے کسی بندے کو راضی کرنا ہے، اس کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کے وسیلے اور واسطے کو حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا اسے حرام قرار دیا اور پیغمبر علیہ السلام نے لعنت فرمائی کہ اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر، ان لوگوں پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ صرف غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ہی نہیں، اللہ کی توحید تو ہمیں اتنی غیرت سکھاتی ہے کہ جن ایام میں اور جن جگہوں پر غیر اللہ کے لیے کچھ کیا جا رہا ہو، چاہے نذر و نیاز ہو، عبادت ہو، کوئی اور کام ہو، اللہ رب العالمین کے لیے بھی اس جگہ اور ان ایام میں ان کاموں کو حرام قرار دیا گیا اور ان سے روک دیا گیا۔ یہ توحید کی غیرت ہے، یہ توحید ہمیں سکھائی گئی ہے۔ مثلا پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک صحابی نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا، مقام بوانا پر میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں، میں نے نظر مانی، ایک خاص مقام اور ایک خاص جگہ، اس جگہ کا نام بوانا ہے، مقام بوانا، میں نے نظر مانی تھی میرا یہ کام ہو جائے، میں یہاں پر اللہ رب العالمین کے لیے، یہ نظر اللہ کے لیے تھی جس کا پورا کرنا ضروری بھی ہوتا ہے، اس نظر کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فوراً اجازت نہیں دی،
بلکہ آپ نے 2 سوال کیے. هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد؟ کیا یہ کوئی بت خانہ یا کوئی آستانہ ہے جہاں ان کی عبادت کی جاتی ہے، جہاں ان کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ، مقام بوانا کا جو تم نے انتخاب کیا، اس خاص جگہ پر جا کر تم یہ اللہ کی عبادت کو، اس نظر کو پورا کرنا چاہتے ہو، اس کی وجہ بتاؤ. وہاں کوئی جاہلیت کا بت تو نہیں، کوئی ایسی جگہ تو نہیں کہ جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو؟ بتایا گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں. هل كان فيها عيد من اعياده؟ کیا یہاں کوئی عرس، کوئی میلہ یا دور جاہلیت میں کوئی ایسا کام ہوتا تھا جس کے لیے لوگ جمع ہوتے ہوں؟ یہاں کوئی وثن تو نہیں، یہاں کوئی لوگوں کے لیے اس قسم کا کام تو نہیں ہوتا، کیونکہ جاہلیت کے دور میں طرح طرح کے یہ کام جگہ جگہ پر رائج تھے. پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابی کے لیے پہلے یہ پوچھا کہ یہاں کوئی اس طرح کا میلہ وغیرہ تو نہیں لگتا تھا، کوئی رش جمع ہوتا ہو یا ان کی کوئی عید کا دن ہو؟ ایسا تو کچھ نہیں. جب آپ کو بتایا گیا کہ ایسا بھی کچھ نہیں، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اوف بنظرک، اب تم اپنی نظر کو پورا کرو، اللہ کے نام پر اب یہاں پر تم اونٹ ذبح کر سکتے ہو. گویا کہ اس سے پتہ چلا کہ اگر یہاں پر کوئی غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہوتی، یہاں کوئی آستانہ ہوتا، یہاں کوئی بت خانہ ہوتا، یا یہاں پر غیر اللہ کے نام پر کچھ کیا جا رہا ہوتا، یا یہاں پر کوئی میلہ وغیرہ یا کوئی اس طرح کا کھیل تماشا ہو رہا ہوتا، تو پیغمبر علیہ السلام اس سے روک دیتے کہ یہاں پر اللہ کی عبادت بھی جائز نہیں. یہ توحید کی غیرت ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے انسان کو اتنا مخلص ہونا چاہیے، اتنا یکسو ہو کر اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہر طرح کی عبادت. عرض یہ کر رہا تھا کہ اس رجب کے مہینے میں دور جاہلیت میں بھی یہ کام ہوا کرتا تھا کہ یہ مہینہ بڑی تعظیم والا ہے، لہذا اس میں ایک جانور اس کو بتوں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا ہے. مہینے ہو، عام ایام ہو، مخصوص وقت ہو، مخصوص گھڑیاں ہوں، ان کو اگر خاص کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے دیکھا جائے کہ اس کو مخصوص کرنے والا کون ہے. اگر شریعت نے انہیں مخصوص کیا ہے تو یہاں عبادت بھی ہوگی، یہاں یہ سارے کام بھی ہوں گے، اور اگر شریعت نے اس کو مخصوص نہیں کیا تو پھر اس سے اجتناب کرنا ہے، اس سے بچنا ہے. مقصود ان کا بھی یہی تھا، اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنا، اپنے نقصانات سے اپنے آپ کو بچانا، نفع کے حصول کے لیے یہ سب کچھ. لیکن دین اسلام نے، شریعت نے ان باتوں سے انہیں روک دیا. کھلا اعلان، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر دیجئے، انہیں بتا دیجئے، میری نماز، ہر طرح کی عبادت، میری قربانی اور ہر طرح کی مالی عبادت، سب کچھ میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ہے، اور سب سے پہلے اللہ کے آگے سر جھکانے والا اور مطیع فرما بردار میں ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تعلیم دے دی، یہ سکھا دیا. اس مہینے میں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں نے طرح طرح کی بدعات، خرافات اور شرکیہ اعمال ان کو خاص کر رکھا ہے اور ان کا اہتمام کیا جاتا ہے. ان خرافات سے بچنا انتہائی ضروری ہے. جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کی پہلی جمعرات اور جمعے کی رات
اس میں کچھ عبادات کا اہتمام، صلاۃ الرغائب اور اس طرح کی دیگر بدعات اور اس قسم کے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ لیجئے کہ اس مہینے کے اندر کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ اس من گڑت حدیث کو بھی پیش کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور وہ حدیث اس طرح کہ یہ رجب کا مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، چونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے لہٰذا اس میں خوب عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس بات کی کہ رجب کا مہینہ اللہ کا، شعبان کا مہینہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ یہ میری امت کا مہینہ۔ یہ بالکل سراسر موضوع اور من گھڑت بات ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی جو ہے وہ قول یا ایسی کوئی بات کسی صریح حدیث سے ثابت ہوتی نہیں۔ اور بالخصوص اس کو اگر پیغمبر علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جائے تو ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان کیا ہے کہ جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ منسوب کرتے ہیں دنیا میں سمجھ لیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم۔ پھر اس کے بعد اسی مہینے میں اور روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ رجب کے روزے، ان کا بڑا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ کچھ مخصوص ایام کیے جاتے ہیں جن میں روزہ رکھتے ہیں لوگ۔ پھر اسی طرح بعض لوگ بڑے اہتمام سے اس مہینے میں عمرہ کرتے ہیں کہ اس مہینے میں عمرے کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایسا بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ ہاں البتہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنے کی خاص فضیلت ہے جسے ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس مہینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر اسی طرح 22 رجب قرض یہ کہ پورا مہینہ اسی طرح چلتا ہے۔ اس میں کنڈوں کی رسم جو کہ اب موجودہ صدی کی پیداوار ہے، موجودہ صدی کا یہ ایک عمل ہے جس کو دین کا نام دیا جاتا ہے۔ بازاروں کے اندر بالخصوص آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایک مخصوص قسم کی مٹھائی بنائی جاتی ہے اور لوگ اس کو خریدتے ہیں۔ اس موقع پر تو یہ کہنا بھی اور سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو ان ایام میں، مخصوص ایام میں خریدنا اور کھانا بھی حرام ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، پیغمبر علیہ السلام کی واضح حدیث، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہیں میں سے ہے۔ حلوہ پوری کا اہتمام اس 22 رجب کو، جسے کونڈے کا نام دیا جاتا ہے، ایک پوری من گھڑت کہانی جس کے اندر پوری طرح عقیدہ توحید کو پامال کیا گیا، اور ایک ایسی کہانی گھڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ گویا کہ لوگوں کا یہ عقیدہ بن جائے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور بھی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ اور اس کہانی کو منسوب بھی امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ پوری کہانی جھوٹ کا پلندہ، جس نے اس کنڈوں کا انکار کیا اس پر کیسی کیسی مصیبتیں اور کیسی کیسی آفات ٹوٹ پڑی۔ کیا مسلمان عقیدہ توحید سے اس قدر غافل ہو گئے؟ قرآن سے انہوں نے اس طرح منہ موڑ لیا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ نفع اور نقصان کے بارے میں عقیدہ، کتنا مضبوط عقیدہ قرآن کریم میں ہمیں دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے کتنا واضح عقیدہ ہمیں دیا، کتنی اس پر پختگی ہمیں دینے کی کوشش کی گئی۔ اللہ کے علاوہ بھلا کوئی نقصان دینے پر قادر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نفع دے سکتا ہے؟ اگر اللہ کسی کے لیے نقصان کا ارادہ کر لے کہ اسے نقصان ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہو، تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کو نفع پہنچا سکے؟ کون سی طاقت ہے؟
خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے یہ اعلان کروایا امت کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ امت کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبانی یہ اعلان قرآن کریم میں بیان کیا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے اپنی زبان مبارک سے، اللہ کا یہ فرمان پیش کیجئے، بتائیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذات کے لیے ذرہ برابر کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ جب اس کائنات کی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہستی اور تمام انبیاء کے امام، اللہ رب العالمین کے محبوب ترین بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا تو کسی عام انسان کو، کسی امتی کو یہ اختیار کیسے مل سکتا ہے؟ کوئی یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ ذرا غور تو کیجیے۔ جعفر صادق رحمہ اللہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ میرے نام پر فاتحہ پڑھو، فاتحہ لگاؤ، کنڈے بھرو، اور ہر طرح کے نقصان اور ہر طرح کی مصیبت سے تم بچ جاؤ گے۔ ان پاک باز اور توحید پرست لوگوں کی طرف اس طرح کی باتیں منسوب کرنا، ایسی باتوں کو ان کی طرف منسوب کرنا کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ کیسے کوئی اللہ کا بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، کہیں اللہ نے یہ اعلان کروایا کہ ان کو بتاؤ میں تمہارے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اپنے لیے بھی نہیں، تمہارے لیے بھی نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں۔ نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہی کے فیصلے ہیں اور اسی کا یہ فیصلہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود رجب کے کنڈوں کا یہ اہتمام، یہ کس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے؟ یہ کس عقیدے کا مظہر ہے؟ ذرا غور تو کیجیے۔ اور بے شمار اس طرح کی چیزیں یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے خاندان والوں کو بھی یہی کہہ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں بار بار کہ دنیا میں اگر کچھ چاہیے تو مجھ سے لے لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی مصیبت دور نہ ہوئی تو جعفر صادق رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ تمہارا ہاتھ ہوگا اور میرا گریباں ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اس طرح کی خرافات، اس طرح کے شرکی اور کفری عقائد، ان کو کس طرح عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ اصل مقصود ان جہلاء کا وہ صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو عقیدہ توحید سے دور کر دیا جائے۔ اور یاد رکھیں، توحید چلی گئی تو پھر سب کچھ چلا۔ آپ سنت کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں تو پھر اس کے بعد لاکھ کہیں کہ میں کچھ اور نہیں کرتا، لیکن اس سنت کی جگہ وہ بدعت لے لیتے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، جس سنت کو چھوڑ دیا جائے، نکال دیا جائے، وہاں بدعت اپنی جگہ بنا لیتی ہے، بدعت رائج ہو جاتی ہے۔ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری مشکلات، پریشانیاں اور ان مسائل کا حل ان چیزوں میں رکھا گیا ہے۔ نہیں، ان تمام چیزوں کا حل صرف اور صرف اسی بات پہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیے جائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چلے۔ ورنہ یہ صرف وہی بات ہے، کھانے پینے کے ڈھونگ، انداز اور طریقے ہیں جو گزشتہ امتوں نے بھی اختیار کیے، ان کی نقل میں، ان کی دیکھا دیکھی اس امت نے بھی انہی چیزوں کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے اندر بڑا فائدہ ہے، نماز پڑھو نہ پڑھو، عقیدے کا فہم حاصل کرو نہ کرو، پیارے پیغمبر کی اتباع کرو نہ کرو، لیکن یہ کچھ مخصوص کام ہیں، مخصوص ایام کے اندر ان کو بھی اپنی مرضی اور اپنی چاہت اور اپنے طریقے کے مطابق، جس میں کوئی مشقت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور اپنے پیٹ کی پوجا بھی ہو جائے، اس انداز میں اس کو کر لو، گویا کہ کامیابی تمہارا مقدر بن جائے، کامیابی حاصل ہو جائے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ تو اس طرح کی خرافات، بدعات اور رسومات
ان سے ہر طرح انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اور بالخصوص اس رسم کو جو معاشرے میں کچھ عام ہوتی چلی جا رہی، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے پیچھے اور بھی کئی باتیں ہیں جو کہ تفصیل طلب ہیں۔ در حقیقت یہ 22 رجب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، ان کی وفات کا دن ہے، اور ایک مخصوص گروہ یہ رافضی ان کی اس وفات پر خوشی منانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اہتمام کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کی اور کئی چیزیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا انسان کو تب ہی حاصل ہوگی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا جائے، اس وحی کی اتباع کی جائے جو پیغمبر علیہ السلام پر نازل کی۔ اس کے پیچھے چلو گے کامیابی مقدر بنے گی اور فائدہ حاصل ہوگا۔ توحید و سنت کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے، اعمال میں کمی بھی ہوگی، نیک اعمال کم بھی ہوں گے، لیکن انشاءاللہ یہ بڑے وزنی ہوں گے، بھرپور ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کافی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ ان اعمال کو ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر یہ توحید و سنت چلی گئی، خود ساختہ طریقے، خود ساختہ باتیں، ان کو اختیار کرو گے تو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب وہ ان شرکی اعمال میں داخل ہو چکا اور ان کفری اعمال میں شامل ہو چکا۔ بے شمار مثالیں ہیں، آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ لوگ اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں نظر و نیاز کے نام پر، کہیں کس انداز میں کہیں کس انداز میں، لیکن یہ سب کچھ خرچ کرتے ہوئے ان سے پوچھو تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن یہ سارے کام، یہ ساری ان کی خیرات، یہ سارے ان کے صدقات، یہ سارے ان کی دیگوں کا چڑھانا اور یہ سارے مالوں کا خرچ کرنا مخصوص ایام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مخصوص ایام کے ساتھ۔ محرم کے مہینے میں دیکھو بہت سے مسلمان، ہم تو صرف اللہ کی رضا، اس وقت جب غیر اللہ کے نام پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، جب یہ ساری خرافات کا اہتمام ہو رہا ہے، جہاں یہ شرک اور کفریہ کام کھلے عام کیے جا رہے ہیں، اس وقت ان کو یاد آتا ہے اللہ کے نام پر خیرات۔ کہیں ربیع الاول کے مہینے میں جہاں سراسر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کے نام پر غلو کو اختیار کر کے اللہ رب العالمین کے برابر آپ کو کیا جاتا ہے، اور یہ خرافات کرنے والے ان کو کھلانے کے لیے ان لوگوں کا ہاتھ کھلتا ہے۔ تو غور تو کیجیے، اللہ رب العالمین بڑی غیرت والا ہے۔ توحید ہمیں یہ سکھاتی ہے جہاں غیر اللہ کے نام پر کچھ ہو رہا ہو وہاں اللہ کے نام پر بھی کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اس کو بھی گوارا نہیں کرتا، اللہ نہیں پسند کرتا۔ سجدہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو اس زمین پر اس رب کے آگے ٹکا دے۔ اللہ رب العالمین کو یہ عبادت کرتے ہوئے بندہ بڑا قریب اور محبوب لگتا ہے، بڑا پسند آتا ہے، لیکن اس عبادت کو بھی اللہ رب العالمین نے منع کر دیا جب مشرکین اور کفار اس خاص موقع پر عبادت کرتے ہیں، جب سورج کے پجاری سورج کی عبادت کر رہے ہوں، جب سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سجدہ کرنے سے بھی منع کر دیا۔ یہ توحید کی غیرت، سنت کی غیرت یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے، یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ اسے چھوڑ دو گے جو مرضی اختیار کرو، کامیابی مقدر نہیں بن سکتی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ گزشتہ امتوں اور دور جاہلیت کے طریقے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما علینا۔